نہیں بنا سکتے. تیرے نبیاں نو منن والے ہیں، دن قیامت دے منن والے ہیں. فرمایا کہ جس نے ذات مصطفیٰ دا انکار کیتا ہے اس نے ذات رب العالمین دا انکار کیتا ہے. فرمایا کہ بے شک عقیدہ توحید ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ رسالت دے اندر خرابی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی کو قبول کرتا کوئی نہیں جب تک عقیدہ توحید بھی ٹھیک ہو اور عقیدہ رسالت بھی ٹھیک ہو. جب یہ دو عقائد ٹھیک ہو تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو عقائد دی کاملیت دی وجہ تو میرے کریم رب پھر اپنے بندیاں نو اپنا کرم و رحمت عطا فرما دے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف فرما ہوئے. عبداللہ ابن سلام مذہب یہود دے عالم دین ہیں، حضور دی خدمت وچ حاضر ہوئے. مناظرہ کرن دی غرض واسطے سرکار تشریف فرما ہے مسجد نبوی دے اندر. اس نے ساری گفتگو سنی متوجہ ہو کے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موضوع ہوتے گفتگو کی تھی اس نے خوب تسلی کر لی کہ میری یقین اللہ دے نبی ہے، کیونکہ موضوع یہ ہا کہ صلہ رحمی ہے اور مساہلت پسندی ہے اور رشتیاں نو جوڑن دے متعلق سرکار نے گفتگو فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو مکمل کی تھی تو عبداللہ ابن سلام نے آ کے عرض کیتا، سلام عرض کیتا. سرکار نے جواب دیتا، آدھر کہ حضور میں ساری تسلی کیتی ہے، توڑی گفتگو سنی ہے، توڑی شخصیت میرے سامنے ہے. آدھر سرکار ایک خوبی باقی رہ گئی دیکھن واسطے. وہ کتاب تورات و انجیل دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی دی نشانی نو جو مہر نبوت ہے میرے کریم رب نے اس نشانی نو بدیگر صحیفیاں دے اندر بیان فرمایا ہے، لکھا ہے. عرض کیتا عبداللہ ابن سلام نے، حضور میں اس مہر نبوت دی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں. اگر توڑی پشت مبارکہ دوتے مہر نبوت ہے تو پھر تو میں تونوں نبی بندہ ہاں. باقی توڑی ذات دے اندر سارے وصف ہیں، سارے اوصاف ہیں، ذرا میری تسلی تک کرن دو. سرکار نے اللہ اکبر اپنے جسم میں اطہر تو کپڑا ہٹایا. عبداللہ ابن سلام نے زیارت کی تھی. حضور دی پشت مبارکہ دوتے مہر نبوت دیکھ کے عبداللہ ابن سلام نے عرض کیتا ایو جملہ، آدھر کہ حضور جب میں داخل ہویا مسجد نبوی دے اندر میں تھوڑی شخصیت نو تھوڑے چہرے نو لٹھا ہے، میرے دل نے گواہی دیتی ہے عبداللہ ابن سلام جیڑا صورت ایڈا سونا ہوئے او کنی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. سرکار نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے. اب انہاں دے کلمہ پڑھن دی جو پہلی وجہ بنی ہے وہ حضور دا حسن ہے. چونکہ سرکار دا حسن دیکھ کے سرکار دے قریب آئے اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو سنی تو متاثر ہو کے پھر پشت مبارکہ تو مہر نبوت دی زیارت کی تھی اور زیارت مہر نبوت کرن تو بعد انہوں نے کلمہ محمد مصطفیٰ پڑھیا ہے. اور یہی حضور دا حسن ملیحی اور حسن فصیحی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور قسمیہ بیان فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، محبوب تیرے سونے مکھڑے دی قسم ہے، تیرے زلف عنبرین دی قسم ہے. سرکار چپ رہمن ہار نہ علامن ہار. مدنی دور ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمیدے ہیں کہ ایک شخص حضور دی محفل دے اندر آوے ہا، گفتگو سنے ہا اور پھر گھر چلا وجے ہا. سرکار جب گفتگو فرماویں ہا تو اپنے بیگانے بھی یعنی کہ یہود و نصارہ بھی آمن ہا سرکار دی گفتگو نو سنن ہا. کیونکہ سرکار اس محبت دے نال اور اعتدال دے نال اور اس سنپ دے نال اور اس طریقے اور سلیقے دے نال گفتگو فرماویں ہا کہ سرکار دی الفاظ لوگ گن بھی سکتے ہیں، جملیاں نو گن بھی سکتے ہیں اور حضور دی گفتگو دلاں دوتے جا کے اثر کر دی ہے. اور یہ بھی حضور دی سنت مبارکہ ہے. کچھ حضرات ایسے ہیں جو مبلغین و واعظین تشریف فرما ہیں کہ گفتگو دی اندر نفاست و نزاکت دے پہلو نو انسان نو اے پہلو نو نہیں چھوڑنا چاہیے. انداز کوئی بھی ہوئے، اردو دے وچ ہو، عربی دے وچ ہو، انگلش دے وچ ہو، سریکی دے وچ ہو، تو گفتگو جس طریقے دے نال بھی ہو تو اے سنت دا طریقہ ہے کہ سرکار اس انداز دے نال گفتگو کرن ہا کہ سنن والیاں سرکار دی گفتگو سمجھ آونے ہا. اور یہود اور نصارہ گھر بن کے آکھن ہا مسلمانہ دا نبی اتنی سونی گال کرتا ہے کہ انہاں دی سیدھی گال سارے دل دوتے جا کے اثر کر دیتے ہیں. رسالہ خلافہ
تو گفتگو کے اندر اعتدال پسندی اور بہتر طریقہ اپنانا ٹھیک ہے. عقائد دوتے گفتگو ہو, معاملات دی صلاح دوتے گفتگو ہو, کوئی بھی ساڑا مضمون ہوئے, کوئی بھی ساڑا ٹاپک ہوئے, لیکن طریقہ اور سلیقہ بہتر ہونا چاہیے تاکہ کسی دی دل آزاری نہ ہوئے. یہ طریقہ میرے پاک نبی علیہ السلام دی ذات مبارکہ دا. اچھا ایک شخص حضور دی گفتگو نو سندا ہا, وقت گزر گیا, کئی دن ہوئے تو ایک شخص نظر نہ آیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اتھے باندھا ہا ساڑی گفتگو نو سندا ہا, بلکہ اصحاب علیہ پوری زبان نے عرض کیتا کہ حضور فلاں یہودی دا بیٹا توڑی محفل چاندہ ہا, سنا ہے کہ ڈاڑھا بیمار ہو گیا ہے. ساڑھے سننے چاہیے گال کہ سرکار ڈاڑھا بیمار ہو گیا ہے. سرکار نے عرض کیتا تو رحمتہ والے نبی, محسن انسانیت ذات, امام الانبیاء سلطان الانبیاء ذات حضور تشریف فرما ہوئے. گھر یہودی دا ہے, اللہ دے نبی تشریف فرما ہے. دکل باپ ہویا, باپ نے اجازت دیتی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. اب چونکہ اے زندگی اور موت دی کشمکش جہاں اور اس دی عیادت واسطے حضور تشریف فرما ہے, تو سرکار نے جو ہی سرکار اندر داخل ہوئے تو ارشاد فرمایا قال اسلم, اے اللہ دے بندے اسلام قبول کر. چونکہ منصب نبوت بھی تریو ہے. سرکار اللہ اکبر صحرا دے ول گئے تبلیغ کرن واسطے, صحرا دے اندر گئے تبلیغ کرن واسطے, پہاڑاں دے ول گئے لوگوں کو تبلیغ کرن واسطے. تو جہاں جس بھی کریا اور ڈگر حضور گئے, جس بھی ماحول کے اندر حضور تشریف فرما, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے دعوت اسلام مخلوق کو پیش کی تھی. تو سرکار نے فرمایا اسلام قبول کر. تو اے چونکہ ایام مرگ دے اندر ہا زندگی اور موت دی کشمکش جہاں اس دا باپ سامنے کھڑا ہا, فناظر الی ابی, اس نے اپنے پیو نو ڈٹھا. باپ نے اجازت دیتی اطیع ابی القاسم, پتر دیر نہ کر, تینو امام الانبیاء دعوت دیں دے بہن اسلام قبول کر لے. بس باپ دی اجازت ملی, سرکار نے کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھن تو بعد اجن حضور اسے گھر دے میں تشریف فرما, واپس نہیں گئے. اللہ پاک دی کرنی ایسی ہوئی کہ اس دی روح کسف انسری تو پرواز کر گئے. اصحاب علیہ رضوان فرمیندن کہ سرکار سیر علی سیڈ تو رأس اندی ہی سیرانے علی سیڈ تو حضور تشریف لے کے آئے اور اللہ دی بارگاہ بلند دے وچ عرض کیتا الحمدللہ الذی انقذہ من النار, اے اللہ تیری ذات دا شکر ہے تے اس بندے نو جہنم دی بھاتوں اے اللہ نجات عطا فرمائی ہے, نجات لیتی ہے. دعا مکمل ہوئی, اس نے کلمہ چونکہ پڑھا ہا, ایمان دوتے اس دا وصال ہویا. یہ اس تے مقدر ہے کہ اللہ اکبر دین رسول دے اندر داخل ہو کے اس نے موت نصیب ہوئی ہے. لیکن سوچن والی گال یہ ہے کہ سرکار نے تلوار لے کے تو حضور نہیں گئے. جس نے کلمہ پڑھیا ہے اس دے عقیدے دی اصلاح ہوئی ہے, اس دے مذہب دی اصلاح ہوئی ہے, اور سرکار چپ رہے ہیں. سرکار نے تو کوئی اس طرح دا جملہ نہیں ہلایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دی ہی برکت ہے. سرکار تلوار جا کے دل نہ جیتے, سرکار تو اپنے جمال دے حسن دے ذریعے لوگوں دے دل جیتے ہیں. اس انداز دے نال مکی دور چونکہ جہاد دا حکم ہی اللہ کا ہے, اس دی نفی نہیں. اور جہاد دے کسے بھی پہلو تو کسے بھی طریقے تو انکاری ہوئے, سمجھ لو کہ بے دین شخص ہے. حد دا جہاد ہے, زبان دا جہاد ہے, بدیگر طریقے ہیں جہاد دے. تو جہاد دا ہر طریقہ جائز ہے, کسے بھی جہاد دے پہلو دا انکار بے دینی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ المکرمہ دے اندر جب سرکار رہے 13 سال, تو جہاد دا حکم مدنی دور چ آیا ہے, مکی دور چ نہیں آیا. ہن سوچن دی گال یہ ہے کہ جتنے بھی اصحاب مکی اصحاب ہیں, عشرہ مبشرہ والے بھی تقریباً مکی اصحاب ہیں, بدری اصحاب بھی تقریباً مکی اصحاب ہیں, اور قرآن دے آیتہ جنہاں دے متعلق بکثرت نازل ہویاں وہ بھی تقریباً مکی اصحاب ہیں. لیکن جملہ سماعت فرماؤ جتنے بھی اصحاب ہیں, کوئی کسے مذہب تو نکلا, کوئی کسے دین نو چھوڑ کے دین رسول دے وال آیا, کہ بلا کسے دی اصلاح کرنی ہوئے, سب تو مشکل کام ہے اصلاح کرنا. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن نو اللہ نے ایسا حسن اور